بلکہ اس سلسلہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ اس سلسلہ میں حضور سے سوال پوچھا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا گیا کہ محبوب میرے لیے دعا کریں کہ رب ذوالجلال مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اللہ میری دعائیں قبول فرمائے، میری کوئی دعا کے رد نہ ہو. اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم صحابی ہیں، اور ایسا نہیں تھا کہ آگے جو محبوب نے جواب دیا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ پہلے یعنی کوئی حرام کا لقمہ کھاتے ہوں تو اس لیے فرمایا کہ حلال کھایا کرو پھر دعائیں قبول ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں جواب دیا یہ قیامت تک کے امت کے لیے اس میں سبق تھا، اس میں تعلیم تھی. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی دعا کرتے، فرما دیتے کہ اللہ میرے ساتھ کو مستجاب الدعوات بنا دے، اس کی ہر دعائیں قبول ہوں، تو پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد اگر تیرے لیے دعا کروں تو پھر صرف مسئلہ تیرا حل ہوگا، لیکن میں تو چاہتا ہوں قیامت تک میرے ہر امتی کی دعا قبول ہو. اگر تیرے لیے دعا کر دوں تو پھر صرف تو مستجاب الدعوات بنے گا، لیکن اے ساتھ میں تو چاہتا ہوں میرا ہر غلام جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرمائے. میں تو اپنے ہر غلام کو مستجاب الدعوات بنانا چاہتا ہوں. اے ساتھ میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، اس پہ تم بھی عمل کرو گے، فائدہ تمہیں بھی ہوگا، اور قیامت تک اس وظیفے پہ میرا جو امتی بھی عمل کرے گا اللہ اسے بھی اس کا فائدہ عطا فرمائے گا. وہ وظیفہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد تم اپنا کھانا پاک کر لو، حلال کھایا کرو، حرام سے بچا کرو. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حلال کھا کے حرام سے بچ کے جو دعا بھی کرو گے اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا. یہ ان کے ذریعے یہ وظیفہ آج پوری امت کے لیے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج یعنی یہ شکوہ یہ شکایت کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ شکوہ کرنے کی بجائے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے کاروبار کے لحاظ سے، لین دین کے لحاظ سے یہ دیکھیں کہ کہاں غلطی ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آج نماز میں اگر لذت نہیں تو ہم اپنے کھانے پہ، پہننے پہ، پینے پہ غور کریں کہ کہاں غلطی ہے. جہاں نماز کے اندر ہمیں لذت اور چاشنی میسر نہیں، آج اگر نماز کسی کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی تو بندہ اپنے روزی پہ، کھانے پینے پہ غور کرے کہ کہاں خرابی ہے. اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ کرے گا تو ہو سکتا ہے خرابی یہی مل جائے. جب محاسبہ کر کے اس خرابی کو دور کر کے جب اسے دور کرے گا تو خالق کائنات جل جلالہ عبادات میں بھی وہ سرور، وہ لذت، وہ چاشنی عطا کرے گا، اور یقیناً اللہ اس کی زبان کو وہ ویلیو عطا کرے گا کہ اس کی زبان سے جو کلمات نکلیں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے.